والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ایک مرتبہ بآواز بلند محبتوں کے ساتھ رب کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں سبھی حضرات. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. حمد و ثنا کے بعد میرے نہایتی واجب القدر سامعین ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جب ہمارے جسموں سے جان نکل رہی ہو ہمارے ہونٹوں پہ نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو. آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بے شمار فضائل ہیں. ایک درود شریف ہے، اسے یاد کر لیجئے. میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی پچھلے سے پچھلے کہیں نہ کہیں میں نے یہ درود شریف بیان کیا ہے اور آپ اسے یاد کر لیں. دیکھیں نا حدیث شریف میں آتے ہیں، آپ نے سن رکھا ہے سب نے، جو ایک مرتبہ حضور پہ درود پڑھتا ہے 10 نیکیاں اس سے ملتی ہیں، 10 رحمتیں اس میں نازل ہوتی ہیں اور 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ابھی آپ نے پڑھے ہیں نا تو میرا اور آپ کا یقین ہے 10 گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، 10 نیکیاں لکھ دی گئی ہیں اور رب کی 10 رحمتیں ہم پہ نازل ہو رہی ہیں. بلکہ 10 نہیں ہو رہی ہیں تو رمضان کا مہینہ ہے، ڈبل اجر مل رہا ہے ہمیں. تو یہ درود شریف یاد کر لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات الامطار. اسے یاد کر لیجئے. اور میں تعدیث نعمت کے لیے آپ کو میں بتا رہا ہوں، تکبراً نہیں بتا رہا. جب رات کو سوتا ہوں تو یہ میں خود روشی پڑھ کر سوتا ہوں تعدیث نعمت کے لیے، اس لیے کہ جو خود بندہ عمل کرتا ہو تو اس پر لوگوں کا اثر اس پر زیادہ پڑتا ہے. تو تعدیث نعمت کے لیے میں نے بتایا. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یا الہ العالمین، تیرے پیارے محبوب پہ اتنی مرتبہ درود ہو، اتنی مرتبہ درود و سلام ہو جتنا تو زمین والوں پر بارشوں کے قطروں کو برساتا ہے. بارش کے قطرے کوئی گن نہیں سکتا. سوچئے جو یہ درود شریف پڑھتا ہوگا وہ تو رب کی رحمتوں میں رات دن نہاتا ہی ہوگا. تو اس درود شریف کو آپ بالخصوص یاد کر لیجئے. اگر یاد فی الفور تو یاد نہیں ہوگا، انشاءاللہ یہ ویڈیو بن رہی ہے تو چینل پہ ڈل جائے گی، اس سے آپ اس کو بار بار ریپیٹ کر کے آپ تمام حضرات اسے یاد کر لیجئے. بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور کل بروز قیامت آپ جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے محبوب کے صدقے سے جب ہمیں جنت ملے گی تو آپ ضرور انشاءاللہ مجھے بھی یاد رکھیں گے انشاءاللہ. آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے والدین کے حوالے سے. والدین کی میں نے آپ کے سامنے شان بیان کرا. اس معاشرے میں اولادیں اپنے والدین کے نافرمان بن گئے اور بالخصوص اس دور میں ہم نے باپ کے ساتھ بڑا ظلم کر دیا، بڑی زیادتی کی ہے.
اور جب بھی والدین کے حوالے سے میں بیان کرتا ہوں تو یہ کہا کرتا ہوں آپ سے، وہ ظلم اور زیادتی ہم نے باپ کے ساتھ یہ کی ہے کہ ماں کی شان تو ہم بیان کرتے ہیں لیکن باپ کی شان ہم بیان نہیں کرتے۔ محافل میں جانا ہوتا ہے تو وہاں پر نعت خواں حضرات ماں کی شان تو بیان کر دیتے ہیں لیکن باپ کی شان بیان نہیں کرتے۔ ہم نے ماں کی شان میں آپ کو بے شمار ملیں گے لکھے ہوئے، لیکن باپ کی شان میں بہت کم ہے کہ جو لفظ لکھے میں اور وہ میں اور آپ پڑھتے ہیں۔ والدین کے حوالے سے چند باتیں اور بالخصوص آخر میں والد کی شان، انشاءاللہ ماں کی شان بیان کر کے پھر انشاءاللہ والد کی شان بھی بیان کروں گا انشاءاللہ۔ قرآن مجید آپ اٹھا کر دیکھیں نا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد لوگوں کو یہ ترغیب دی کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنی عبادت کے فوراً بعد۔ اور یہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی یہاں پر بھی یہی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارا سجدہ، تمہاری ساری عبادات صرف اور صرف اللہ کو ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور پھر رب نے فوراً سے فرما دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، ان کے ساتھ نرم لہجے سے بات کرنا۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اور یہ بات یاد رکھیے گا، میرے اور آپ کے جو والدین ہیں نا وہ میرے اور آپ کے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں۔ باپ راضی ہوگا تو رب رحمان راضی ہوگا، باپ راضی نہیں ہے، ماں راضی نہیں ہے، رب رحمان ہم سے راضی، بھلے آپ جتنے سجدے کر لیں، جتنے روزے رکھ لیں۔ ہاں یہ بات یاد رکھیے، والدین راضی نہیں ہیں، ماں راضی نہیں ہے تو میرا اور آپ کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ حدیث شریف میں نے آپ کو بتائی، والد راضی، ماں راضی تو رب رحمان ہم سے راضی، یہ ساری عبادات ہماری قبول ہیں۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری ماں کا ہے۔ پھر عرض گزار ہوئے حضور اس کے بعد؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری ماں کا۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا حضور اس کے بعد کس کا حق ہے؟ تو پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری ماں کا۔ جب چوتھی مرتبہ پوچھا نا حضور اس کے بعد کس کا ہے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے باپ کا۔ 3 مرتبہ ماں کیوں فرمایا اور 1 مرتبہ باپ کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ ماں اپنی اولاد کے لیے 3 تکلیفوں سے گزرتی ہے جبکہ ایک باپ 1 تکلیف سے گزرتا ہے۔ کئی مہینوں تک ماں اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، اس کی تکلیف صرف ماں ہی برداشت کرتی ہے، اور جب ولادت ہو رہی ہوتی ہے اس وقت کی بھی تکلیف صرف ماں ہی برداشت کرتی ہے۔ لیکن جب اولاد کی تربیت کی باری آتی ہے تو اولاد کی تربیت میں باپ بھی شامل ہوتا ہے اور ماں بھی شامل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ، اور پھر یہی وجہ ہے کہ اگر ماں بھی ایک طرف بیٹھی اور دوسری طرف باپ بیٹھا ہو، ماں بھی کہے کہ میرے پاؤں دبا اور باپ بھی کہے میرے پاؤں دبا، بچہ تو پھنس گیا۔ اب بچہ کس کا حکم مارے گا؟ تو علماء نے فرمایا، مفسرین نے فرمایا، محدثین نے فرمایا کہ اگر باپ بھی ایک ساتھ بولے کہ میرے پاؤں کو دبا اور ماں بھی بولے کہ میرے پاؤں کو دبا تو خدمت میں سب سے پہلے جو ترجیح دی جائے گی وہ ماں کو دی جائے گی، اس کے بعد باپ۔ لیکن باپ کہے بیٹا تو نے ادھر شادی کرنی ہے، ماں کہے تو نے ادھر شادی کرنی ہے، بچہ پھر پھنس گیا۔ اولاد ماں باپ کے درمیان میں پستی ہے اور حقیقت ہے، باپ کہے کہ تو نے ادھر شادی کرنی ہے میرے میں، ماں کہے تو نے میرے میں، جھگڑا پڑ گیا نا۔ تو اب کس کا حکم مانے گی اولاد؟ اب 2 شادی تو اس دور میں کرنے سے رہا بچہ، یہاں تو ایک نہیں سنبھالے جاتی۔
تو جب ماں بھی کہے کہ تو نے ادھر شادی کرنی ہے، باپ بھی کہے تو نے ادھر شادی کرنی ہے، تو حکم باپ کو دینا ہے۔ کیوں؟ الرجال قوامون علی النساء، حکم باپ کا ماننا ہے۔ گھر کا حاکم، گھر کا بادشاہ باپ ہے، ماں نہیں ہے۔ یہ جو میں نے اور آپ نے یہ کر رکھا ہے نا، ہم نے خود غلط کیا ہے بڑا۔ یہ جو ہم اپنی بچیوں کو پڑھا اس لیے رہے کہ کل جا کے یہ خود جاب کرے گی اور اپنے خرچے خود اٹھائے گی۔ مجھے بتاؤ، یہ جب کسی کے گھر میں جائے گی اور یہ خود کمانے والی ہوگی تو یہ تو بہت سارے شوہر ایسے ہیں جو بیوی سے دب کر رہے تھے، جو بادشاہ وہی بیوی کے سامنے دب کہہ رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ بیوی بھی کمانے والی ہے۔ یہ ہم اپنے ہاتھوں سے خود غلط کر رہے ہیں، اور پھر بعد میں کہتے ہیں بہت سارے معاملات ہیں۔ یہ ایک صاحب ہیں، وہ باہر رہتے ہیں تو ان کی بیوی کماتی ہے، ان کے شوہر بچوں کو سنبھالتے ہیں۔ مفتی صاحب اس کو جانتے ہیں۔ تو ماں حکم میں جب خدمت کی باری آئے گی تو ماں کو ترجیح دیں گے، جب حکم کی باری آئے گی تو کس کو؟ باپ کو ترجیح دیں گے۔ اور یاد رکھنا، آج اس مجمع میں جس کے ماں نہیں ہے نا اور جس کا باپ نہیں ہے، اس سے ذرا آپ پوچھئے یار تیری سحری کے لمحات کیسے گزر رہے ہیں، تیری افطاریاں کیسی گزر رہی ہے، آنے والی ہے عید، یہ تو بتا تیری عید کیسی گزرے گی۔ ماں باپ سحری کے لمحات میں بچوں کے سامنے ہو اور بچے اپنی ماں کا چہرہ دیکھ کے اور اپنے باپ کا چہرہ دیکھ کے مسکرا رہے ہوں، اور ساتھ میں لقمہ بھی سحری کے وقت اپنے منہ میں ڈال رہے ہوں، مسکرا کر سحری بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور رب ایک مقبول کا حج بھی انہیں عطا فرما رہا ہوتا ہے، ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ تو جن کے ماں باپ نہیں ہیں تو ان سے پوچھئے کہ ان کی افطاریاں کیسی گزر رہی ہیں، ان کی عیدیں کیسی گزر رہی ہیں، کہ ان کو عید والے دن بھی بیٹا کہہ کے پکارنے والا کوئی نہیں۔ ایک صاحب تھے، ان کی پہلی بیوی کا انتقال ہوا تو انہوں نے دوسری شادی کی، تو پہلی بیوی سے ان کا ایک چھوٹا بچہ تھا، انہوں نے نا اپنے بچے سے پوچھا کہ بچے تو بتا تیری پہلی ماں اچھی تھی یا دوسری ماں اچھی ہے؟ تو وہ بچہ کہنے لگا ابا جان دوسری ماں بڑی اچھی ہے، پہلی ماں تو بڑی جھوٹ بولا کرتی تھی، یہ والی جو ماں ہے نا یہ سچ بڑا بولتی ہے۔ تو باپ نے کہا تو اپنی پہلی ماں کو جھوٹا کہہ رہا ہے، وہ جھوٹی کس طرح تھی؟ تو بچہ کہنے لگا ابا جان جب گھر میں دال بنی ہوتی تھی نا، اور جب مجھے دال نہیں کھانی ہوتی تھی تو میں ماں کو کہتا تھا ماں آج میں نے دال نہیں کھانی، مجھے کوئی اور چیز بنا کر دے، میرا دل نہیں کر رہا دال کھانوں کو، یہ بیگن بنا دیے تو نے، کریلے بنا دیے، میرا دل نہیں کر رہا، ہاں کوئی اور اچھی سی چیز بنا۔ کہنے لگا ابا جان ماں نا پھر مجھے مارتی تھی، کہتی تھی یہی کھائے گا تو تجھے اور نہیں بنا کر دوں، کھانے تو کھا، اگر نہیں کھاتے تو نکل جا گھر سے۔ تو بچہ کہنے لگا ابا جان میں گھر سے باہر چلا جاتا نا، تھوڑی دیر کے بعد نا تھوڑے سے لمحات گزرتے نا تو میری ماں گھر سے باہر نکل کے آ جاتی، گلی گلی مجھے ڈھونڈتی اور لوگوں سے پوچھتی میرے لال کو کہیں تم نے دیکھا ہے؟ وہ میرا لال ناراض ہو کے باہر نکلی، کہیں تم نے دیکھا ہے؟ تو جب میرا اس کو پتہ لگتا وہ مجھے سینے سے لگاتی، وہ مجھے میرا ماتھا چومتی، میرے گالوں کو چومتی، مجھے سینے کے ساتھ لگاتی اور کہتی بیٹا جو تو کہے گا وہ میں تجھے بنا کر دوں گی۔ جھوٹی تھی نا، پہلے کہتی تھی کہ یہی کھائے گا اور نکل جا، کھانا تو یہی کھا، لیکن جھوٹ بڑا بولتی تھی، بعد میں آ کر کہتی تھی جو تو کہے گا وہ تجھے بنا کر دوں گی۔ لیکن ابا یہ تو دوسری ماں ہے نا، یہ بڑی سچی ہے، بڑی سچی ہے۔ اگر مجھے کوئی کھانا پسند نہ ہو نا تو میں اس سے کہتا ہوں کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، تو یہ کہتی ہے یہی کھانا ہے تو کھا ورنہ نکل جا گھر سے۔ تو میں جب چلا جاتا ہوں نا تو گلی کے کنارے انتظار کرتا رہتا ہوں یہ دوسری ماں مجھے منانے کے لیے کب آئے گی۔ ابا جان صبح کا سورج طلوع ہو جاتا ہے لیکن منانے کے لیے کوئی نہیں آتی۔ اللہ کی قسم ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، بیٹا کہہ کے پکارنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور ہم ساری زندگی لگے رہیں کبھی بھی اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نا آپ کی والدہ نا بوڑھی ہو گئی، تو اتنی بوڑھی ہو گئی کہ جب کہتی نا او ہریرہ جلدی ادھر آ، مجھے پیشاب آیا ہے، تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اپنی ماں کو جب اٹھاتا نا، چل نہیں سکتی تھی، اٹھاتا نا تو میری ماں نا سارا پیشاب بڑا بھی چھوٹا بھی میرے اوپر کر دیتی، تو میں دل میں سوچتا ابو ہریرہ تجھ سے زیادہ فرمادار بچہ تو اس کائنات میں کوئی ہوگا ہی نہیں کہ تیری اوپر تیری ماں چھوٹا بھی پیشاب کر جاتی ہے، بڑا بھی کر جاتی ہے۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دن نا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا، تو اتنے میں نا ایک شخص آیا، اس نے کہا اے عمر میں نے نا آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا اے عمر میں نے یہ مسئلہ پوچھنا ہے کہ میری ماں نا بڑی ضعیف ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ بھی بیٹھے ہوئے، وہ شخص آگے کہنے لگا اے عمر میری ماں نا بڑی ضعیف ہو گئی ہے، اس کو جب پیشاب آیا ہوتا ہے نا وہ چل نہیں سکتی، تو میں اسے اٹھاتا ہوں نا تو وہ میرے اوپر بڑا بھی پیشاب کر جاتی ہے، چھوٹا بھی پیشاب کر جاتی ہے۔ اے عمر مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ بچپن میں اپنی ماں کے سینے پہ پیشاب کرتا تھا، آج میری ماں میرے سینے پہ پیشاب کر رہی ہے، کیا میں نے حق ادا کر دیا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے تو کان کھڑے ہو گئے، جو میرا والا مسئلہ تھا وہ یہ پوچھ رہا ہے، اور میں سمجھتا تھا کہ میں بڑا فرما بردار ہوں، لیکن یہاں تو بہت سارے اپنی ماں اور باپ کے فرما بردار بہت سارے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا اور حد ہی کر دی، کہا یہ بات سچ ہے کہ بچپن میں تو اپنی ماں کے سینے پہ پیشاب کرتا تھا، تو اپنے باپ کے سینے پہ پیشاب کرتا تھا، آج تیری ماں تیرے اوپر پیشاب کر رہی ہے، فرق اتنا ہے جب تیری ماں تیرے اوپر پیشاب کرتی ہے نا تو ہاتھ تو نہیں اٹھاتا، لیکن دل میں کہتا ہے مالک بڑی بوڑھی ہو گئی ہے، اسے پردہ ہی دے دے، مالک اسے اپنے پاس بلا لے، مالک میرا باپ بوڑھا بڑا ہو گیا ہے، مالک اسے اپنے پاس بلا لے۔ لیکن عمر کہنے لگے سن بچے، جب تو اپنی ماں کی چھاتی پہ بڑا پیشاب کرتا تھا نا، چھوٹا پیشاب کرتا تھا، اور جب تیرا باپ تجھے کاندھوں پہ اٹھا کر، ایسی سواری کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں جو باپ کے کاندھوں پہ چڑھ کر سواری کرنے کا مزہ آتا ہے۔ عمر کہنے لگے جب تو اپنے باپ کے کندھوں پہ چڑھ کر، جب تجھے تیرا باپ آگے لے کر جاتا، پیچھے لے کر آتا، اور تو اپنے باپ پر پیشاب کرتا، اپنی ماں پہ پیشاب کرتا، تو پتہ ہے تیرا باپ اور تیری ماں یوں لمبے ہاتھ اٹھا کر کہتے مالک ہماری زندگی بھی ہمارے بچوں کو لگا دے۔ بڑا فرق ہے۔ تو کبھی حق ایک شخص نا اپنی ماں کو کعبے کا طواف کرا کر نا وہ آیا حضور کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، طواف کرانا کوئی آسان بات نہیں ہے، چکر کٹائے، ماں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کے اور حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور میں نے خود اپنی ماں کو جو ہے طواف کرایا، کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ حضور نے ارشاد فرمایا تو نے تو اپنی ماں کے ایک مسکراہٹ کا بھی حق ابھی تک ادا نہیں کیا۔ آج بچہ اسی ماں کے سامنے سینہ تان کر بآواز بلند کہہ دیتا ہے کہ میں نے تو یہ کھانا کوئی نہیں۔ اچھا میں اب نا ہم نے باپ کے ساتھ بڑا ظلم کیا، بڑا ظلم کر دیا ہم نے۔ محفلوں میں جاؤ تو وہاں نعت خواں ماں کی شان بیان کر کے نکل جاتے، باپ کہاں گیا؟ جہاں بھی جائیں بھائی قرآن مجید آپ اٹھا کر دیکھیں وَبِالْوَالِدَيْنِ، تمہاری ماں تمہارا باپ، اور بعض مقامات پہ آیا کہ ماں کا حق تم زیادہ ہے، لیکن اکثر مقامات پر آیا وَبِالْوَالِدَيْنِ وَبِالْوَالِدَيْنِ، ہم ماں کو یاد رکھتے ہیں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ اچھا جوانوں نے نا کچھ جملے رٹے ہیں، ان جملوں کے میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں یار ماں نا جب روٹیاں بنا رہی ہوتی ہے تو چولہے کے سامنے صبح و شام جلتی رہتی ہے، سچ بات ہے ماں جلتی ہے، لیکن یہ بھی تو بتاؤ سورج کی روشنی کے سامنے کون جلتا ہے؟ یہ بھول گئے بتانا، یہ بھی بتاؤ نا۔ اچھا پھر ایک اور بات بھی رٹی ہوئی ہے جوانوں نے کہ جب بچی کا جہیز جمع کرنے کی باری آتی ہے نا تو ماں اپنا سارا سونا بیچ دیتی ہے، حق بات ہے بیچ دیتی،
کہ اب جب بچی کا جہیز جمع کرنے کی باری آتی ہے باپ سو رہا ہوتا ہے ٹانگیں کھڑی کر کے؟ بتائیں مجھے، سو رہا ہوتا ہے؟ وہ جس بوڑھے باپ کے جسم میں جان نہ ہو نا، جب بچی کا جہیز جمع کرنے کی باری آئے تو گلی گلی جا کے دروازوں پہ دستک دیتا ہے، اور وہ اپنی پگڑی ان لوگوں کے قدموں میں رکھتا ہے اور ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کر، جو باپ کسی کے سامنے جھکا نہیں اولاد کے لیے جھک جاتا ہے، اور وہ جھک کر کہتا ہے میری عزت کا مسئلہ آ گیا، میں اپنی بچی کو نا عزت سے رخصت کرنا چاہتا ہوں، چند پیسے ادھار پہ دے دے۔ اس زمانہ ایسے ادھار نہیں دیتا، لیکن جب وہ باپ آتا ہے نا، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں لیکن بچی کو رخصت بھی تو کرنا ہے نا، تو وہ باپ اپنے موٹے موٹے آنسوؤں کو پونچھ کر گھر جب آتا ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ لے کر آتا ہے، کہیں میں رو رہا ہوں تو میری بچی پریشان نہ ہو جائے۔ یہ کون بتائے گا؟ اچھا ایک اور جملے بھی بڑے درد دیتے ہیں یار، جوانوں سے پوچھ، جوان نا ماں کے قدم چومتے ہیں، اور اگر ان سے پوچھا جائے بھائی کیوں چومتے ہو تو کہتے ہیں یار ماں کے پیروں کے نیچے رب نے جنت رکھی ہے تبھی تو چومتے ہیں، ثواب بڑا ملتا ہے۔ تو یہ جوانوں مجھے بتاؤ، رب نے باپ کے قدموں کے نیچے جہنم رکھی ہے جو تم چومو گے تو تمہارے ہونٹ جل جائیں گے؟ ذرا چومو نا باپ کے قدم بھی، باپ کے قدم۔ اچھا کہتے ہیں یار باپ بڑا سخت ہوتا ہے، اگر باپ بھی نرم ہو جائے نا، اگر میرے والد میرے ساتھ نرم ہو جائیں تو میں اس مسئلے پہ نہ ہوتا، اللہ کی قسم نہ ہوتا۔ باپ کو خود سخت ہونا پڑتا ہے لیکن اندر سے نرم بڑا ہوتا ہے۔ باپ کو سخت ہونا پڑتا ہے، اپنی اولاد کو بنانے کے لیے باپ اپنا ظاہر سخت کر دیتا ہے، اور بچہ پھر اپنے باپ سے نفرت کر رہا ہوتا ہے، یہ تو ہے ہی بڑا سخت۔ ماں کو دیکھو، ماں بڑی نرم ہے، یہ کہتی ہے میرا لال آ گیا کھا لے کچھ۔ باپ دیکھو، باپ بڑا سخت ہے، اور اس باپ کے سامنے نا جس یاد رکھنا یہ چلا گیا نا باپ، اچیاں لمبیاں لال کھجوراں، دور جنا دیاں چھاواں، ہر شے بازاروں مل جان دیئے پر نہیں ہو لب دے ماں پیو۔ باپ مرے سر ننگا ہوئے۔ جب باپ جاتا ہے نا، اللہ کی قسم یہ سر جو ہے نا، یہ جو چھت ہوتی ہے نا جو ہمیں دھوپ سے بچا رہی ہوتی ہے، یہ ہٹ جاتی ہے، اپنے بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ باپ مرے سر ننگا ہوئے، ویر مرے کنڈ خالی، ماما بعد محمد بخشا کون کرے رکھوالی۔ او یارو باپ کے ساتھ ماں محبت کرتی ہے تو باپ بھی بڑا ہی محبت کرتا ہے اپنی اولاد سے۔ سب تو اچیاں سنگتاں یارو باپ دیاں، سب تو اچیاں سنگتاں یارو باپ دیاں، جدے صدقے بندیاں قسمتاں آپ دیاں۔ باپ ہماری اپنی ذات کو مٹا کر اپنے بچے کو بنانے کے لیے سب کچھ ہار جاتا ہے بچے کے سامنے باپ۔ اور اس باپ کے سامنے نا جب وہ بچہ کمانے لگتا ہے، پھر اس باپ کے سامنے بچہ سینہ تان کے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے او تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، اللہ اکبر، تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ سنیں اور اس حدیث مبارکہ کو سینے کے ساتھ لگائیں۔ کیا حدیث مبارکہ ہے؟ دور نبوی میں بھی نا ایک جوان آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نا پورا مہینہ نا سورج کی روشنی کے سامنے جلتا ہوں، جب مجھے تنخواہ ملتی ہے نا تو ساری تنخواہ میرا باپ مجھ سے لے لیتا ہے۔ اب حضور مجھ سے سارا باپ مجھ سے لے لیتا ہے خرچی، تو حضور میری پیچھے بچیاں بھی ہیں، میرے بچے بھی ہیں، میری بیوی بھی ہے، میں اپنے بیوی بچوں کو کیا کھلاؤں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اپنے باپ کو نا بلا کر لے کر آ۔ تو جب اس کا باپ آیا نا، بوڑھا تھا اور اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں نا عصا تھی، لاٹھی، جس کے بزرگوں کے ہاتھ میں آپ نے وہ ڈنڈی دیکھی ہوگی جس کے سہارے چلتے ہیں۔
تو وہ بوڑھا باپ نا اس کے سہارے کانپتے کانپتے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ تیرا بچہ سچ کہتا ہے، تو پوری تنخواہ اپنے بچے سے لے لیتا ہے؟ تو اس بوڑھے باپ نے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، حضور جب میرا بچہ اس دنیا میں آیا تھا تو ننگا تھا، یہ اپنا جسم بھی چھپانے کے قابل نہیں تھا، میں اس کے لیے کپڑے لے کر آیا تھا، اس نے اپنا جسم چھپایا تھا، اور حضور یہ تو کھانا کھانے کے قابل بھی نہیں تھا، اگر میں اس کے منہ میں لقمے نہ ڈالتا تو یہ وہیں بستر پہ مر جاتا، حضور میں اس کے لیے سورج کی روشنی کے سامنے جل جل کر 10 لوگوں کے تانے سن سن کر ذلیل و خوار ہو کر لوگوں کے سامنے میں اس کے منہ میں چند لقمے ڈالتا تو حضور یہ آج زندہ آپ کے سامنے سلامت کھڑا ہے۔ اور حضور یہ اس وقت نہ کمزور تھا، حضور میں طاقتور تھا، اور میں نے اپنے آپ کو کمزور کر دیا، اس سے طاقتور بنا دیا۔ حضور یہ طاقتور بن گیا، اس سے تو مجھے کمزوری سمجھ لیا۔ حضور یہ مجھ سے کبھی کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ جب وہ بوڑھا باپ یہ عرضی کر رہا تھا نا، حضور کے سامنے رکھ رہا تھا، تو امام الانبیاء کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، حضور رو رہے تھے، اور حضور نے اس بچے کو کہا، وہ بچے سن، تیرے پاس نا مجھ محمد کی آنکھیں نہیں ہیں صلی اللہ تیرے پاس مجھ محمد کی آنکھیں نہیں ہیں، اگر مجھ محمد کی آنکھیں تیرے پاس ہوتی نا تو اپنی آنکھوں سے دیکھتا، تیرے باپ کی یہ باتیں سن کر مدینے کے پتھر بھی خون کے آنسو رو رہے ہیں، خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا، او بچے تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا سارا مال بھی تیرے باپ کا ہے، اپنی بیوی کا پیٹ بعد میں بھرنا، اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کا پیٹ بعد میں بھرنا، پہلے اپنے باپ کے منہ میں لقمہ ڈالنا، پہلے اپنی ماں کے منہ میں لقمہ ڈالنا۔ ہم اسی باپ کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب ہم اس انداز سے اپنے باپ کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہوں گے تو اللہ کی قسم ہمارے پلے کچھ بھی نہیں۔